بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاء الاعمال سے کل بات شروع ہوئی تھی کہ دنیا میں بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن کے کرنے کے بعد اس کا اثر ہمارے دنیا کے معاملات پہ بھی پڑتا ہے۔ ان میں سے تقریباً 10 چیزیں کل بیان ہوئی تھی۔ آگے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان گناہوں کا عادی ہو جائے تو اس کا ایک بہت ہی بڑا نقصان یہ ہے کہ ایسے بندے سے اللہ پاک توبے کی توفیق لے لیتے ہیں۔ یہ بہت ہی ڈرنے کی بات ہے دوستو بزرگوں، اس لیے کہ توبہ یہ انسان کے پاس آخری سہارا ہے، امید ہے۔ لیکن انسان جب گناہوں کا اتنا عادی ہو جائے کہ یہ جری ہو جائے اور اس کو لگے کہ میں گناہ کر بھی رہا ہوں، مجھے کچھ ہو بھی نہیں رہا، اللہ پاک مجھے دیکھ بھی رہے اور پھر بھی میری کوئی پکڑ نہیں ہو رہی، یہ کیفیت اتنی خطرناک اور ہیبتناک ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے توبے کا ارادہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی توبہ کی توفیق اللہ پاک ختم کر دیتے ہیں اور اللہ حفاظت فرمائے اسی حالت میں موت آ جاتی ہے۔ تو گناہوں کو انسان معمولی نہ سمجھے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ایک اور مصیبت گناہوں کی یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان ایک معصیت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر اس پر پابندی شروع کر دیتا ہے تو اس معصیت اور گناہ کی برائی دل سے نکل جاتی ہے، پھر وہ اس گناہ کو برا سمجھتا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی غلط چیز ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس مسلمان کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں رہتی کہ کوئی مجھے دیکھ لے گا، کرنے لگتا ہے، بلکہ پھر آگے چل کر ایک موقع یہ آ جاتا ہے کہ یہ بندہ خود تفاخراً یعنی فخر سے اس گناہ کا ذکر کرنے لگتا ہے۔ آج کل جو ہمارے نوجوانوں کا ماحول ہے کہ گناہ کر کے ایک دوسرے کو اس کی کہانیاں سناتے ہیں، فخر سے ایک دوسرے کو ذکر کرتے ہیں جیسے کچھ ہونا ہی نہیں ہے۔ بہت بڑا مرحلہ سر پہ کھڑا ہوا ہے دوستو، توبے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معصیت کا ایک اور نقصان یہ بھی ہے کہ یہ بندہ خدا کے دشمنوں سے مشابہت کے اندر آ جاتا ہے۔ دیکھیں یہ بات سمجھیں، یہ بندہ خدا کے دشمنوں سے مشابہت میں آ جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ ہر معصیت دشمنان خدا میں سے کسی کی میراث ہے، گویا یہ ان کا وارث بنتا چلا گیا۔ مثلاً لواطت یعنی نعوذ باللہ بدفعلی کرنا، مرد سے خواہش پوری کرنا، یہ قوم لوط علیہ السلام کی میراث ہے۔ کم ناپنا، کم تولنا، یہ قوم شعیب علیہ السلام کی میراث ہے۔ فساد، یہ فرعون اور اس کے قوم کی میراث ہے۔ تکبر و تجبر، یہ قوم ہود علیہ السلام کی میراث ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو آدمی ان گناہوں میں سے جس کا عادی بنے گا تو حضور علیہ السلام کے فرمان مت تشبہ بقوم فہو منہم کی وجہ سے وہ اس قوم سے مشابہت کی وجہ سے ان کا وارث کہلائے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ ایک چوتھا نقصان گناہوں کا یہ ہے کہ توبہ نہ کرنے والا اور گناہوں پر عادت بنا دینے والا اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے دربار میں بے قدر و قیمت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک اس شخص کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی، اور جو بندہ خالق کے نزدیک ذلیل و خوار ہو جائے تو پھر مخلوق کے ہاں اس کی کیا عزت ہوگی۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ پاک ذلیل کر دے تو پھر مخلوق کہاں اس کا اکرام کر سکتی ہے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر انسان گناہوں کا عادی ہو جائے اور اس سے توبہ نہ کرے، دیکھیں بڑی اہم بات ہے، تو اس کے گناہ کا اثر اور نحوست وہ دوسرے مخلوقات تک پہنچنے لگتی ہے۔
یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں، انسان جب گناہ کرتا ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ انسان کے گناہ کا اثر اللہ کی پیدا کی ہوئی باقی مخلوقات پہ پڑتا ہے۔ گناہ ہم نے کیا، نتیجے میں بارش رک گئی، قحط سالی ہو گئی، سبزہ ختم ہوا، یہ جو حالات بنے، ساری مخلوق کو ایک مصیبت پہنچ جاتی، سبب انسان بنا اور باقی مخلوق بھی تکلیف کے اندر آ جاتی ہے۔ تو پھر جب اس کا ضرر دوسری مخلوق پر پہنچتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی بندے کی وجہ سے باقی مخلوق کو تکلیف پہنچنے لگتی ہے تو وہ ساری مخلوقات اس بندے پر لعنت کرتی ہے۔ گناہ کی سزا تو الگ ہوگی، لیکن یہ لعنت اس کی طرف الگ متوجہ ہو جاتی ہے۔ اب ہر بے زبان مخلوق اور جن کو اللہ نے مکلف نہیں بنایا، وہ بھی اس بندے کے لیے لعنت کر رہی ہے۔ یہ انسان کتنا محروم ہو جائے گا۔ آگے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ انسان کی عقل میں فتور اور فساد آ جاتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ عقل ایک نورانی چیز ہے اور معصیت سے اس نورانیت میں کمی آنے لگتی ہے۔ لہٰذا اس شخص کی عقل بعض دفعہ ٹھکانے نہیں ہوتی، لہٰذا آہستہ 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 اس کے عقل میں، اس کی باتوں میں فتور اور فساد آنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات اگر غور کریں، دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ظلم کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں ہم نے کتنے لوگوں کو عبرت کی نگاہ دیکھا، بڑے ظلم کیے، اب اول فول بولتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ کس اسٹیشن سے بات کر رہے ہیں، بس کچھ بولتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو دماغ گھوم جاتا ہے نا، پھر انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ دائیں کی بول رہا ہے، بائیں کی بول رہا ہے۔ اس کے ماضی کو اگر انسان دیکھے تو ظلم کی ایک داستان ہوتی ہے پیچھے۔ تو اللہ پاک کے ہاں تو ہر چیز محفوظ ہے، پھر یہ عقل کام نہیں کرتی۔ آگے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، یہ بڑی خطرناک بات ہے دوستو، اور کم از کم اگر ہر مسلمان، ہر ساتھی اس چیز کا ادراک کر لے جو ابھی بات آ رہی ہے، تو امید ہے کہ انسان کو ہمت ہو کہ یہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو آدمی گناہوں کا عادی بن جائے اور توبہ نہ کرے تو جان لے یہ مسلمان کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق ہو گیا۔ اللہ اکبر، حضور کی لعنت میں داخل ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے گناہ کرنے والے پر جو گناہوں پر جری ہو جائے، توبہ نہ کرے، اس پر لعنت فرمائی ہے، اس پر لعنت فرمائی۔ تو اگر رحمت للعالمین، رحمت کائنات، محبوب کائنات لعنت فرمائے، اس سے بدنصیب آدمی اور کون ہو سکتا ہے؟ کتنی بڑی بات۔ آگے حضرت تھانوی نے پھر مثالیں دی تفصیل سے کہ آپ نے کن کن گناہ کرنے والوں پہ لعنت فرمائی، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن بہرحال میرے دوستو بزرگوں، ہم ان باتوں کا استحضار کر لیں۔ جب کسی گناہ کی طرف شیطان متوجہ کرے اور داعی بنے، توجہ دلائے، تو ذہن میں اس بات کو لے آئے کہ یہ غافل کیا کر رہے ہو، تھوڑی دیر کے لیے لذت ہو جائے گی لیکن حضور کی لعنت کے مستحق بن جاؤ گے۔ اسی طریقے سے آگے فرماتے ہیں کہ جو آدمی گناہ کر کے توبہ نہیں کرتا، گناہوں کا خوگر ہو جائے، تو فرشتوں کی وہ جماعت جن کو اللہ نے ایمان والوں کے لیے دعاؤں پہ مقرر کیا ہوا ہے، یہ بندہ فرشتوں کی دعاؤں سے محروم کر دیا جاتا ہے، پھر یہ فرشتوں کی دعاؤں کے اندر شامل نہیں ہوتا۔ ہماری کتنی بڑی سعادت ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے ہمارے حق میں دعائیں کر رہے ہیں، لیکن انسان اتنی بڑی نعمت سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہوں کی عادت سے انسان کی زندگی کے اندر سے حیا اور غیرت نکل جاتی، اور جب شرم نہیں رہتی تو پھر یہ شخص جو کچھ کر گزرے اس کے لیے تھوڑا ہے، یعنی اس کے لیے تو کوئی حیثیت نہیں اس بات کی، اس کے اندر سے حیا بالکل باہر ہو جاتی ہے، خارج ہو جاتی ہے اور نکل جاتی ہے۔ آج یہی ہے۔
آج ہماری مستورات بے پردہ گھومتی ہے، مرد جان بوجھ کے ایسے ماحول میں جاتے ہیں جہاں بدنظری کے مواقع ہوں۔ اب دیکھیں نا، جانبین غلط جا رہے ہیں۔ مستورات کو پتہ ہے کہ بازار بے پردہ جانے کا کیا مطلب ہے، شادی بیاہ کی تقریبات میں بے پردہ جانے کا کیا مطلب ہے، لیکن جا رہی ہے۔ اور مردوں کو پتہ ہے کہ میں اس جگہ پر، اس گلی میں، اس دکان میں، اس فلاں مقام پر جو بھی ہو، وہاں پہ مستورات کا ہجوم ہے، بے پردہ عورتوں کا، لیکن جان بوجھ کے جا رہا ہے۔ یہ کس نیت سے جا رہا ہے؟ یہ کیا ہوا؟ اندر سے حیا نکل گئی، اب کوئی چیز بری نہیں لگ رہی۔ اب یہ فرق نہیں ہے کہ یہ بھی کسی کی بہن ہے، یہ بھی ایک ایمان والی عورت ہے، اور میں کس نظر سے اس کو دیکھ رہا ہوں۔ نہ اس عورت کو احساس ہے کہ ساری دنیا کی غلط اور گناہ والی نظریں مجھ پہ پڑ رہی ہے اور میرے لیے کتنی بڑی وعید ہے، لیکن پھر بھی ہو رہا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ آج گناہوں کو معمولی سمجھ لیا۔ اور فرمایا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ گناہ کر کے توبہ نہ کرنے والے کے دل سے اللہ کی عظمت نکل جاتی ہے، اللہ پاک کی بڑائی اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ کی عظمت جب تک دل میں ہوتی ہے تو یہ آدمی مخالفت پر جری نہیں ہوتا، گناہ ہو جاتا ہے فوراً توبہ کر لیتا ہے، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے۔ لیکن جب آدمی کر کے بالکل سینہ تان کے گھوم رہا ہے تو اس کا تو ایک ہی مطلب ہے کہ اس آدمی کے دل سے اللہ کی ذات کی عظمت، اللہ کی ذات کی بڑائی، یہ سب کا سب نکل چکا ہے۔ تو یہ چند چیزیں آپ کے سامنے عرض کی۔ حضرت نے تو کافی تفصیل ذکر کی ہے، پہلے بھی عرض کیا کہ ساتھی اہتمام کر لیں کہ یہ چھوٹا سا رسالہ ہے جزاء الاعمال کے نام سے، اس کو لازمی لیں، خود اس کو تسلی کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں، گھر والوں سے اس کا مذاکرہ کریں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم جو گناہ آج کر رہے ہیں اس کا کتنا بڑا اثر اس دنیا کی زندگی پہ پڑ رہا ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔